students. I'm Dr. Amjad Bukhari, your teacher, and in Master of Public Administration class, we are studying government and society. In this subject, we already discussed about the society, and we tried to understand what is society, how it established, and how it works. Now, in this lecture, we will try to understand about the Pakistani society. We will judge, we will see, we will observe how we assess the Pakistani society, on what basis it is established, its population, its education, its politics, its health conditions, sanitations, and all the elements that are in it. We will try to study all these things briefly. So, first of all, we will see the Pakistani society. Pakistani society, uh, somewhat about the Pakistani society because you are also part of the society. You live here, you experience almost all the elements of the society, and it is all surrounding, happening is part of your understanding, and this is also part of Pakistani society. So, Pakistani society is ethnically diverse. مراد یہ ہے کہ اس میں ایک ڈائیورسٹی ہے، اس میں ریسز جو ہے وہ مختلف قسم کی آباد ہیں، پختون ہیں، بلوچ ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، سرائکی ہیں، کشمیری ہیں، یہ ساری ریسز جو ہے یہاں موجود ہیں، اینڈ اٹ اوور ویلمنگلی مسلمس، میجورٹی جو ہے وہ مسلمس کی ہے. یہ سوسائٹی کا اسٹرکچر جو ہے وہ اس قسم کا ہے جس میں ایک بڑی آبادی کا بڑا تناسب جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ مسلمز ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف نسل سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف ریسز سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی ان ریسز کو اپنی شناخت بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس لارجلی رورل، بڑی آبادی کا حصہ جو ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، کہ روزگار کا ذریعہ انہیں دیہات سے ہوتا ہے، کاشتکاری کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی ارننگ حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک اور پرابلم اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ یہ ہے کہ ہائپر اربنائزیشن، کہ بڑی بھاری تعداد میں لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں دیہات سے شہروں کی طرف. کیوں ہو رہا ہے، وجوہات کیا ہیں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، it's a different subject, but now we are discussing about the society and especially about Pakistani society. So it is also a very important element of the society that the people are migrating from the rural areas to the urban areas, and this hyper urbanization is a big problem of Pakistan. Right? اس سے آگے جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور اکانومی ہے، بٹ کمزور اکانومی کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈنگ اکانومی بھی ہے. مطلب یہاں پر جو ہے جو ہماری معیشت ہے، اس ملک کی معیشت ہے، اس میں تیزی سے پھیلاؤ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک مڈل کلاس بھی ایمرج ہو رہی ہے. ایلیٹ کلاس ہے، لوور کلاس ہے، اس کے درمیان ایک مڈل کلاس ایمرج ہو رہی ہے، اور یہ مڈل کلاس کی جو ایمرجنس ہوتی ہے یہی سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے، اور سوسائٹی میں یہ بہت سارے ڈائمنشنز جو ہے وہ طے کرتی ہے. اس
اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور اگر اس کو ایمانداری سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو تقریباً 1/3 آف آل پاکستانی سوسائٹی پاکستانیز آر لیونگ ان پاورٹی اور بلو پاورٹی لائن. سو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود کہ جو اکانومی ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی لوگ غربت کی لکیر سے بڑی تعداد میں نیچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایشو ہے وہ ہے کہ پورلی ویلتھ ڈسٹریبیوشن، کہ اس سوسائٹی میں جو وسائل کی تقسیم ہے وہ مناسب انداز سے نہیں ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ increasing population pressure on limited resources and this pattern of social and economic inequity are creating problems in the society. اور یہ کچھ دہائیوں میں اس میں تیزی بھی آئی ہے، کچھ دہائیوں میں اس میں کمی بھی آئی ہے، لیکن it's a reality that social and economic inequity is also persists in the society, and it is also creating problems in Pakistani society. Students, as you know that Pakistan was created in 1947, and it was called that it is the homeland of Muslims in South Asia. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جب یہ was established on the basis of religion, so 97% of Pakistanis are Muslims. It was at that time discussed that it will be a homeland for Muslims where they can fulfill all their wishes and wills according to their minds, according to their religions, according to their hopes. So یہ بنیاد تھی، اینڈ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ لوگوں کو ان کے حقوق بھی دیے جائیں گے. The founder of Pakistan hoped that religions would provide a coherent focus for national identity, a focus that would supersede the country's considerable ethnic and linguistic variation. بعد کے دنوں میں کیا ہوا، یہ سارا کچھ ہو سکا نہیں ہو سکا، that is another topic. But the basis was that کہ ان سب چیزوں کی بنیاد پر اس سوسائٹی کو کھڑا کیا جانا ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس سوسائٹی کا ریلیجن ہوگا. سیوک لائف کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی، اس وقت سے شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے. یہ سوسائٹی کی ایتھنک ڈائیورسٹی اور میجورٹی آف مسلمس جو ہے وہ بنیاد ہے پاکستانی سوسائٹی کی. اس کے بعد جو سماجی انداز سے اس کو ذرا دیکھا جائے، سوشل اسٹرکچر سوسائٹی کا دیکھا جائے، تو یہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، جس میں سوسائٹی کے میل ممبرز جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں فیمیل ممبرز پر. اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ذرا دیکھیں گے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کس طرح ہے اور کس طرح پریویل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ نچلی سطح پر ہے، وہ فلفل نہیں کر رہا جو ضرورت ہے اس سوسائٹی میں رہنے والوں کی. جو ایجوکیشن کا نظام ہے، تعلیم جو بنیادی حق ہے سب کا، وہ فلفل نہیں کر رہا، اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مناسب تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا. اس میں کیا کنسٹرینٹس ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے.
لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں اس سوسائٹی میں سوسائٹی کے ممبرس کو وہ تمام سہولیات دستیاب نہیں جو ان کو ملنی چاہیے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سینیٹیشن کا معاملہ ہے, صحت و صفائی جس کو ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں, جس میں صحت کا پہلو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو صفائی کا پہلو جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن صفائی کے حوالے سے بھی پاکستان میں بہت زیادہ مشکلات ہیں اور مسائل ہیں, اور یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں ہم سینیٹیشن کی جو ضروریات ہیں سوسائٹی کی یہ ایک لازمی جز ہے اس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے. اسی طرح انکریزنگ پاپولیشن پریشر کہ ہمارے ہاں پاکستان جب سے بنا ہے ہمیں آبادی کی شرح میں جو اضافہ ہے وہ زیادہ تیز ہوا ہے خطے میں بھی اور دنیا میں بھی, اور ابھی تک ہم آبادی کی شرح کو کنٹرول نہیں کر پائے, اور یہی وجہ ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اگر یہ آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو ہمیں مزید مشکلات کا سامنا ہوگا. اس کو بھی ہمیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اور جو پولیٹیکل پیٹرن ہے وہ کیا ہے, وہ بھی بڑا ڈفرنٹ سا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جمہوری نظام کو جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاں نظام حکومت بنایا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس کے لیے ہم نے ورک کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کس طرح ہوئی ہے 58, 62 اور 73 کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ, اس کو بھی ہم بریفلی دیکھیں گے. اور پھر اس کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے جو ڈیموکریسی کو لپیٹا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں مارشل لا لگے وہ اس کے کیا اثرات ہوئے, اور وہ مارشل لا جو ہے وہ کیوں لگے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے سوسائٹی پر کیا اثرات مرتب کیے, اس کو بھی ہم بریفلی دیکھیں گے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں پاکستانی سوسائٹی کو. اسی طرح اس کے اندر جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا رول ہے اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس سوسائٹی میں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ وہ جو اس سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ انداز حکومت ہے. انداز حکومت جو ہے وہ کس طرح ہے, کس طرح چلتا رہا ہے, اور گورنمنٹ کا جو نظام چلانے کے لیے بیوروکریسی کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں یا ہمارے ہاں دی گئی ہیں وہ کس حد تک فلفل ہوئی ہیں, اور ان کی ڈائریکشن اور ڈائمنشن کیا رہی ہے, اس کو بھی ہم اس ساری صورتحال میں دیکھیں گے. پبلک ایڈمنسٹریشن نے جو امبیلنس کریٹ کیے ان کو بھی ہم ضرور دیکھیں گے. اور پھر جو ہے اس سوسائٹی پر جو ہے وہ بیرونی قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ وہ بیرونی قرضوں کا بوجھ کس طرح آیا, اور کس کس دور حکومت میں کس طرح ان قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوا, اور پھر جو قرضوں کا حصول ہے وہ کس انداز سے کیا گیا, اور پھر وہ بوجھ جو ہے وہ کس طرح بڑھتا گیا, اور اب اس بوجھ کا لیول کیا ہے, اور پھر جو یہ قرضے حاصل کیے گئے ان کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ مناسب انداز سے کیے گئے یا نہیں کیے گئے, تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے, اور ہمارے ہاں اب جو اکانومی, اب جو معیشت جن بنیادوں پر کھڑی ہے وہ کیا ہے. ہماری جو میجر ایکسپینڈیچر ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے کہ ہم نے جو قرضے لیے اب ان کا بوجھ اتارنے کے لیے, ان کا سود اتارنے کے لیے ہم جو ہے جو قسط ادا کرتے ہیں وہ ایک بڑا ایکسپینڈیچر کا پارٹ ہے, اس کو دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملٹری ایکسپینڈیچرز, ہم خطے میں جس جگہ پر موجود ہیں وہاں پر اس سوسائٹی میں ایک جو وسائل کا بڑا حصہ ہے وہ اپنے دفاع پر خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ مجبوری ہے دفاع پر خرچ کرنا, تو اس کا بھی جائزہ لیں گے. اور پھر کالونیل پیریڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جو کچھ لیگیسی میں ورثے میں ملا اور اس ورثے کے بعد ہماری ڈائمنشن کیا رہی اس کو بھی دیکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں حکومتیں بنتی رہیں اور ٹوٹتی رہیں, اس کا بھی جائزہ لیں گے. سو ان سارے پہلوؤں پر ہم 1 by 1 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو آپ کے ذہن میں ایک اوور آل ایک بریف سا نقشہ آ گیا ہوگا پاکستانی سوسائٹی کا. تو باقی چیزیں ہم اس سے اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.